اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا دی۔ اب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ سورہ اعراف کی 2 آیات 161 اور 162 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کی بدمعاشیوں کو، جو پیچھے سے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی چلی آ رہی ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور ان دونوں آیات کی 2 تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ ان کو میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ ایک تفسیر تو شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے بہت مختصر۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل میدان تیہ میں، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا، میدان تیہ میں منہ و سلوہ کھاتے کھاتے بیزار ہو گئے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم تو پیاز کھائیں گے، لہسن کھائیں گے، دال کھائیں گے، ساگ بھاجی کھائیں گے، ہمارے لیے ایسے کھانے کا انتظام کرو۔ ایک قسم کا کھانا کھا کھا کر کے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے لیے پیاز کا انتظام کر دے، لہسن کا انتظام کر دے، ساگ کا انتظام کر دے، گیہوں کا انتظام کر دے، ہم ان چیزوں کو کھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ و سلوہ، آسمانی غذا ان کے لیے اللہ نے بھیجی، اور اتنی بہترین غذائیں، آسمان سے جو کھانا آیا اتنی بہترین غذائیں، ان کھانوں پر ان کو صبر نہیں ہوا، کیونکہ بیٹھ بیٹھ کر کے کھا رہے تھے نا۔ محنت آدمی جب کرتا ہے، محنت کا کھانا ہوتا ہے تو اس کے اندر مزہ آتا ہے۔ کبھی کبھی آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیے، کیسا بھی کھانا ہو بہت لذیذ بنتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اگر آپ کھاتے رہیں، بیٹھے بیٹھے کوئی محنت نہ کریں، تو پھر وہ کھانا بھی بد مزہ نظر آنے لگتا ہے، بے مزہ نظر آنے لگتا ہے، تو اس کو مستی آنے لگتی ہے، اس کھانے کے اندر کیڑے نکالنا شروع کرتا، اس کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ اتنے سالوں تک ان کو بیٹھے بٹھائے کھانے کا اللہ نے انتظام کیا، بادل کا انتظام کیا، کپڑوں کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، ہر قسم کے لوازمات کا انتظام کرنے کے باوجود ان لوگوں نے بدمعاشی کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ٹھیک ہے فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ بستی سے مراد یہاں مفسرین نے ایک تو لکھا ہے بیت المقدس کی سرزمین، اور ایک لکھا ہے اریحا، اور ایک مصر لکھا ہے۔ قریہ کے معنی بستی کیا آتے ہیں، بستی کون سی بستی؟ تو یہ تینوں معنی لکھے گئے ہیں، بیت المقدس، اریحا اور مصر کی سرزمین، کہ ان سرزمینوں میں سے کسی ایک سرزمین پر تم جاؤ، کھیتی باڑی کرو، محنت کرو۔ تم کو بیٹھ کر کے کھانا پسند نہیں آیا نا، اب چلو محنت کرو، بیل کو لاؤ اور زمین کو نرم کرو، اس کے اندر بیج ڈالو، سبزی تیار کرو، ساگ تیار کرو،
اور لہسن اور پیاز تیار کرو، دال تیار کرو، کھاؤ تیار کر کے۔ اور اس بستی میں جب تم جانا تو تم اپنے سروں کو جھکا کر کے جانا، اپنے سروں کو تم کیا کرنا، جھکا کر کے جانا، اکڑ کر کے یوں نہیں جانا، بلکہ اپنے سروں کو بالکل جھکا کر کے جانا۔ اور اس وقت جاتے وقت تم حتتن حتتن کہتے ہوئے جانا۔ تم کیا کہتے ہوئے جانا؟ حتتن حتتن، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے اس بستی میں تم داخل ہونا۔ لیکن ان کم بختوں نے کیا کیا؟ حتتن کی جگہ پر حنتتن حنتتن، گیہوں گیہوں۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والی کوئی قوم ایسی دنیا کے اندر آئی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم حتتن حتتن کہتے ہوئے جانا، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، ہماری کوتاہی کو، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ حنتتن حنتتن کہتے ہوئے اکڑ کر کے جا رہے ہیں، سر کو جھکا کر کے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ سرین کے بل چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حنتتن حنتتن کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ گیہوں گیہوں گیہوں، یہ الفاظ کو بدل دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے الفاظ کو بدل دیا، اور حتتن نغفر لکم کے بجائے کیا کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ حنتتن حنتتن۔ تو بدماشی انہوں نے کی۔ ابھی میں اس کا نتیجہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھ کر کے دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا، 40 سالوں تک ایک ہی میدان میں اس کو گھمایا، 40 سال تک ایک ہی میدان میں گردش کرتے رہے، گھومتے رہے، اسی میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی میدان میں انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوشع بن نون نبی بنے۔ انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، تیار کر کے ان لوگوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا۔ تو وہ لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے، بادل ناخواستہ، خواہش کے مطابق نہیں، دل کے جذبے کے ساتھ نہیں، بلکہ بادل ناخواستہ وہ لوگ تیار ہوئے۔ جب وہ لوگ تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین ان کو عطا فرمائی، یعنی وہ میدان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، وہ سرزمین مسلمانوں کے حوالے کر دی، اور دشمنوں پر ان لوگوں کو غالب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جب تم وہاں داخل ہونا تو تم اکڑ کر کے ڈھول تاشے بجا کر کے ناچتے گاتے ہوئے مت داخل ہونا، بلکہ سروں کو جھکاتے ہوئے جانا تم، اور حتتن حتتن کہتے ہوئے جانا تم۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کی گردن سے وہ سر لگ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع انکساری کے ساتھ، اور اس طریقے سے مکے کے اندر داخل ہوئے۔ ان لوگوں کو بھی کہا گیا کہ تم لوگ بھی جب داخل ہونا اس سرزمین پر تو تمہارے سر جھکے ہوئے ہونا چاہیے، سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اکڑ کر کے۔ جب آدمی کو کوئی چیز ملتی ہے اور جب اس کو فتح ہوتی ہے تو فتح کے موقعوں پر وہ بہت ساری بے اعتدالیاں کرتا ہے، ناچنا گانا، شور شرابہ کرنا۔ تم لوگ ایسا مت کرنا، بلکہ تم لوگ عاجزی کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ سروں کو جھکاتے ہوئے اس بستی کے اندر داخل ہونا۔ لیکن ان کمبختوں نے یہی کیا، الفاظ کو بدل دیا۔ یہ دونوں تفاسیر کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ایک تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو میں نے پہلی تفسیر بیان کی، اور دوسری تفسیر یہ میں نے بیان کی، دونوں تفاسیر کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کا میں نے خلاصہ بیان کیا۔ تو ان لوگوں کی ضد اور حد درمی کا میں نتیجہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی اس غلطی پر طاعون کے اندر مبتلا کیا۔ طاعون جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، چیچک کی بیماری، پلیگ کی بیماری، پلیگ بھی کہتے، چیچک بھی کہتے۔ ایک زمانے میں ہندوستان کے اندر یہ بیماری بہت ہی عام تھی، اور بہت سارے لوگ اس بیماری سے مر بھی گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں بھی یہ بیماری آئی تھی، چیچک کی بیماری، پلیگ کی بیماری، طاعون کی بیماری۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اس بیماری میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح جیسے جلیل القدر صحابی بھی
شام کے علاقے میں اسی بیماری سے شہید ہوئے تھے، تو 70,000 لوگ بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ اس بیماری میں ہلاک ہوئے تھے، ان کی گستاخی کی وجہ سے، ان کی بے اعتدالی کی وجہ سے، ان کی ضد اور حد درمی کی وجہ سے اور الفاظ کے رد و بدل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اور طاعون کی بیماری کے اندر وہ لوگ مبتلا ہوئے، 70,000 وہ لوگ مارے گئے۔ ان کی بدمعاشیوں کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ ابھی آگے کی آیت میں مزید ان کی بدمعاشیوں کا تذکرہ ہے کہ کیسے کمبخت لوگ تھے اور کیسے بدمعاش قسم کے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کے باوجود اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، اپنے سامنے اپنے ساتھیوں کو مرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ عبرت نہیں لیتے تھے، نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کے دلوں کے اندر اتنی سختی تھی، ان کے دل اتنے سخت تھے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان کے دل تھے۔ وہی لوگ کہتے تھے وقالوا قلوبنا غلف، اللہ نے ہمارے دلوں پر پردہ لگا دیا ہے۔ جب ان کو ماننا نہیں تھا، ان کے سامنے ہزاروں لوگ مرتے تھے، ان کی لاشیں اٹھتی تھی، ان کے جنازے اٹھتے تھے، اس قسم کی بیماریاں آتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی ان واقعات سے عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جب آدمی شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ان واقعات سے ہم لوگوں کو بھی نصیحت لینی چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا